علاقوں پر راکٹ داغے، ہمارے بھائی شہید ہوئے، بہنیں شہید ہوئیں اس میں، لیکن پاکستان کی فوج نے چاہے بری افواج ہوں چاہے فضائی افواج ہوں، انہوں نے جس بہادری کے ساتھ اور جس خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ دفاع کیا ہے، میں ان حالات میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا۔ آج جمعے کا دن ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں آج یوم دفاع وطن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور تمام ائمہ و خطباء سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی جارحیت کی بھرپور الفاظ میں مذمت کریں۔ جو بھی پاکستان کا موقف ہے، پاکستان کے موقف کو اس وقت اجاگر کرے اور قوم کو متحد ہونے کا درس دیں۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ 11 مئی کو پشاور میں ملین مارچ ہوگا، بہت بڑا، جہاں پاکستان کے عوام بھرپور طور پر اپنی یکجہتی کا اظہار کریں گے اور پاکستانی موقف کو اجاگر کریں گے، اور پھر 15 مئی کو کوئٹہ میں انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا اور پورے بلوچستان کا عوام اس میں اپنی یکجہتی کا اظہار کرے گا۔ حکومت نے ابھی حال ہی میں کہا ہے کہ نوجوان نام لکھوائیں شہری دفاع کے لیے۔ الحمدللہ ہمارے پاس انصار الاسلام کا شعبہ موجود ہے، اور ہم نے اپنے انصار الاسلام کے شعبے کو شہری دفاع کی ذمہ داریوں کی ہدایات دے دی ہیں۔ جہاں جہاں بھی خدا نہ کرے کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی پاکستانی شہری متاثر ہوتا ہے، تو اس کی مدد کے لیے پہنچنا، ان کو طبی امداد مہیا کرنا، ان کو ریلیف دینا، جو بھی ممکن صورت ہو ایک عام شہری کے ہاتھوں، انشاءاللہ ہم وہ کردار ادا کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہندوستان نے ہمارے مساجد کو نشانہ بنایا ہے، مدارس کو نشانہ بنایا ہے، اور میں پورے ایوان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان کی دفاع میں صف اول پر پہلے مورچے میں اگر کوئی لڑ رہا ہے یا لڑنے کا عزم رکھتا ہے تو وہ آپ کے دینی مدرسے کا نوجوان ہے، جو بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہتا ہے، حکومت پاکستان کے دباؤ میں بھی رہتا ہے۔ میں یہ تجویز کروں گا کہ اس تصادم کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے، اور مدارس کے حوالے سے جو کمٹمنٹس آپ نے کی ہیں، جو قانون سازی آپ نے کی ہے، میری گفتگو کو محض سیاسی بات نہ سمجھی جائے، بلکہ حقیقی معنوں میں یہ ایک سنجیدہ سوال ہے جو آپ کے لیے بھی ہے، آپ نے بھی اس کو طے کرنا ہے، گورنمنٹ نے بھی اس کو طے کرنا ہے، اور دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم ایک ہیں۔ اگر میں ملکی مفاد میں اور ملکی دفاع میں آپ کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہوں تو پھر آپ کو بھی میرے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہونا ہوگا۔ تعاون وہ دو طرفہ معاونت کا نام ہے، یک طرفہ معاونت کا نام نہیں ہے۔ ہم اپنے تعاون اور شانہ بشانہ لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں،
پتہ نہیں آپ دینی مدارس کو کب اپنے پاکستانی سمجھیں گے اور کب پاکستانی کے طور پر آپ ان کے ساتھ روش اختیار کریں گے۔ جناب اسپیکر، میری گفتگو کو تنقید نہ سمجھا جائے، میری گفتگو کو تجویز سمجھا جائے۔ میں بڑی نیکنیتی کے ساتھ پورے ایوان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی قومی بیانیہ ہونا چاہیے ان حالات میں۔ بھانت بھانت کی بولیاں، پھر آج سوشل میڈیا ہے، ہر شخص آزاد ہے جو چاہے کہے، یہ اس کی میں حوصلہ شکنی کروں گا اور یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جنگ ہے۔ جنگ میں پھول نہیں بکھیرے جاتے، جنگ میں آگ برستی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہماری اس جنگ کی سطح کیا ہے۔ کیا صرف ہم ایک دوسرے کو دھونس دھمکیوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم چھوٹی موٹی کارروائی کر کے اور بس یہاں تک رکھنا چاہتے ہیں؟ اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم کشمیر کی سرزمین آزاد کرا سکیں گے؟ اس میں ہم کچھ پیش رفت اس میں کر سکیں گے؟ یہ ساری حکمت عملی حکومت کے ایوانوں میں جہاں بنتی ہے یہ وہی بتا سکیں گے۔ اور میں حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے یہ مطالبہ بھی نہیں کر رہا کہ آپ کی جنگی حکمت عملی کیا ہے، کیونکہ جنگ لڑنے والا خود اپنی جنگ کی حکمت عملی اس وقت کے لیے خود بنایا کرتا ہے، اور اس میں اگر اس کو افشا کیا جائے، اس کو پبلک کیا جائے تو اس کے نقصانات بھی ہوا کرتے ہیں۔ لیکن سیاسی لیول پر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہماری اس وقت تک کوئی سفارتی مشن باہر نہیں ہے، ہم صرف ٹیلی فونوں پہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے سفارتی مشن باہر ہونے چاہیے تھی، ملکوں کا دورہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں چائنا کو بڑی مضبوطی کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے تھا، ہمیں سعودی عرب کو انگیج کرنا چاہیے تھا، ہمیں ایران کو انگیج کرنا چاہیے تھا، ہمیں متحدہ امارات کو انگیج کرنا چاہیے تھا، ہمیں افغانستان کو بھی انگیج کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے اپنے پڑوسی ممالک میں بھی آج تک وہ سفارتی سرگرمیاں نہیں دکھائی ہیں کہ جو ان دنوں کا حق ہے۔ تو اس حوالے سے کیا ہمیں بتایا جا سکے گا کہ پاکستان کی اس وقت تک سفارتی جو کوشش ہے وہ کیا ہے، کس حد تک ہیں، اور پاکستان کی قوم کو وہ اس حوالے سے کس حد تک مطمئن کر سکتے ہیں؟ کم از کم میں بحیثیت رکن پارلیمان کے اس وقت تک میں سفارتی سرگرمیوں کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں۔ جناب اسپیکر، اس بات کو بھی واشگاف کیا جائے کہ جہاں فلسطین میں اسرائیل جارحیت کر رہا ہے، عام شہریوں کو قتل کر رہا ہے، 60,000 تک فلسطینیوں کو وہ قتل کر چکا ہے، غزہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، لوگ بے گھر ہیں، کیمپوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بمباری۔ اور آج شاید وزیر دفاع صاحب ہمیں بہتر بتا سکیں گے کہ کیا اسرائیلی دیا ہوا اسلحہ آج بھارت پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر رہا ہے؟ اس حوالے سے یہود و ہنود کا اتحاد، بھارت اسرائیل اتحاد ہمارے نشانے پہ ہونا چاہیے اور ہمارے قومی بیانیے کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں کے بارے میں ایک زبان استعمال کریں، ایک گفتگو کریں۔ جب اس میں تفاوت آتا ہے تو پھر عام آدمی کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے دفاعی اداروں کو مضبوط کریں، ان کے پشت پر کھڑے ہوں، ہر چند کے ہمارے ملک میں ہمارے آپس میں اختلافات ہیں، ادھر حکومت بیٹھی ہے تو ادھر حزب اختلاف ہے۔ مانا یہ کہ حکومت کی سوچ اور ہوتی ہے، حزب اختلاف کی سوچ اور ہوتی ہے، لیکن آج ہم ملک کے لیے ایک ہیں۔
ملک کی وحدت کے لیے ہم ایک صف ہیں. ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے گلے ہیں، شکوے ہیں، وہ اپنی جگہ پر رہیں گے، لیکن جب وطن عزیز کا سوال آئے گا تو وطن عزیز کے معاملے پر وہ ہمیں اپنے سے آگے پائیں گے، پیچھے نہیں دیکھیں گے. مولانا صاحب گزارش میں یہی سوچتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہو، ہمارے انفرادی طور پر بہت سے لوگ اس قسم کے کچھ پوسٹیں لگا رہے ہیں جس سے کہ وہ جنگ کو مذاق سمجھتے ہیں. فوج پر بڑا ناپسندیدہ قسم کا تبصرہ ان کا ہوتا ہے. ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور اس پروپیگنڈے پر حکومت کو قدغن لگانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. ملک کے اندر بھی امن و امان کا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے، بلوچستان میں بھی، کے پی میں بھی. اس کے لیے ہم کیا سفارتی کوششیں کر رہے ہیں، کون سا ایسا حکمت عملی ہم نے بنائی ہے کہ ہم ملک کے اندر کم از کم فوج کو جنگ سے نکالیں اور محاذ کی طرف ان کو متوجہ کریں تاکہ بھارت کی جارحیت کے مقابلے میں ملک کا دفاع ہو. ہم نے کیا جواب دیے ہیں اس کو آج تک ان کی جارحیت کے، ابھی تک قوم پر کوئی زیادہ واضح نہیں ہے. ہم نے اس کے مقابلے میں ان کا کیا نقصان کیا ہے، اب تک قوم پر یہ باتیں واضح نہیں ہیں. تو ہمارے وزیر دفاع صاحب ماشاءاللہ اس وقت تشریف فرما ہیں، پیپلز پارٹی کے ہمارے اکابرین بھی موجود ہیں، حکومت کے لوگ بھی آج موجود ہیں. کسی کو تو اپنا دکڑا کچھ سنانے کا مجھے موقع مل گیا، تو اس ایوان کو ذرا سنجیدہ لینا چاہیے. آج کے وقت میں بھرپور ہماری یہاں پر نمائندگی ہونی چاہیے، وزراء کی یہاں موجودگی ضروری ہوتی ہے. حکومت جو بات کرتی ہے آپ سے مخاطب ہوتی ہے، لیکن اس کا خطاب آپ کے واسطے سے ایوان کی طرف ہوتی ہے، حکومت کی طرف ہوتی ہے. اور اگر حکومت میں کوئی سننے والا ہی نہ ہو، کوئی ذمہ دار اس کو رسپانس کرنے والا نہ ہو، تو پھر ظاہر شکایتیں پیدا ہوتی ہیں. ہمیں اس وقت ان تمام کمزوریوں سے بچنا چاہیے اور ایک طاقتور پاکستانی پارلیمنٹ کا کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. شکریہ.